یہ قربانی کا سبب ہے۔ دیکھو جانور تم نے نہیں پیدا کیا، میں نے پیدا کیا۔ جانور کے پیسے تمہارے پاس نہیں تھے، تمہیں کمانے کی طاقت میں نے دی، تم نے کمایا اور پھر یہ جانور حاصل کیا، پیسہ کما کے جانور حاصل کیا، اور پھر جب چاہا جانور پہ میرے حکم پہ چھری پھیر دی، جانور نے اپنی جان تمہارے کہنے پہ دی۔ دیکھو جانور نے تمہارے کہنے پہ جان دے دی، تم تو میرے کہنے پہ نہیں چلتے ہو۔ تمہارے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، بہت مہربان ذات ہے۔ ہر ایک انسان گناہ گار ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر طلاق ہی بتا دی، چلو ہو گیا تم سے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان بہت غلطیاں کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہت غلطی کرنے والے انسانوں میں سے افضل وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں۔ تم سے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد۔ وقال تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو بھائی، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسی عظیم نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات بندے پر ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا جتنا شکر ادا کرے نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث بات میں آیا، اگر اللہ تعالیٰ سارے کے سارے بندوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ جہنم میں ڈالنے میں ظاہر نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانوں میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کا شکر پوری طرح ادا کر سکتا ہوں، کوئی ایک بھی نہیں۔ جب ہر ایک انسان ایسا ہے کہ جس سے شکر میں کوتاہی ہوتی ہی ہے اور کوتاہی پر سزا ہونی چاہیے، اور جب ہر ایک انسان سے شکر پر کوتاہی ہوتی ہے اور اس پر سزا ہونی چاہیے، سزا کی جگہ تو جہنم ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو جب سے شعور دے اس وقت سے لے کر موت تک انسان اپنے آپ کو فارغ کر لے اللہ کے شکر اور ذکر اور عبادت کے لیے، ساری زندگی لگا دے، تو ساری زندگی لگا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ یہ جو ساری زندگی لگائے گا یہ توفیق کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی اس توفیق پر شکر ادا کرے، یعنی شکر کی توفیق پر پھر شکر ادا کرنا، یہ کسے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات، یہ بھی ایک احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی سورۃ العادیات میں گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کے ہمیں ایک سبق دیا ہے، والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جنگی گھوڑے سویرے سویرے مالک ان کو بھگائے یا رات کے اخیر وقت میں مالک ان کو بھگائے تو یہ مالک کے کہنے پہ اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں، اور پتھریلی زمین پہ پہاڑوں پہ جہاں مالک ان کو دوڑائے یہ دوڑتے ہیں، کیونکہ سرزمین عرب پتھریلی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جب تاپ مارتے ہیں تو آگ جھاڑتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مالک کی فرما برداری میں دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں مالک کے کہنے پہ۔ مالک نہیں ہے، کافروں کے مجمع میں، کافروں کی جماعت میں جو تیر تلوار کے ساتھ ہیں گھسایا، اور یہ گھس گئے، انکار نہیں کیا کہ ہم اس میں نہیں گھس گئے، جیسے کہ ان کے پاس تیر ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، نہیں، مالک کی فرما برداری میں
اپنی جان کی بازی لگائی۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان دیکھ جس چیز کا تجھے مالک بنایا وہ چیز تیری اتنی تابع فرمان ہوئی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور تیرا حال یہ ہے کہ تیرا مالک میں ہوں، جان مانگو جان نہیں دیتا، مال مانگو مال نہیں دیتا، تو بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ خود بھی گواہی دیتا ہے میں ناشکرا ہوں، خود بھی واقف ہے کہ میں ناشکرا ہوں۔ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں سخت ہے، مال سے اتنی محبت ہو گئی کہ اسی محبت میں نہ جان دیتا ہے نہ مال دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی فرض ہے تو نہیں کرتا، عشر نہیں دیتا، کتنے دیتے ہیں؟ انَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، ہم بندے پر جب احسان کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم اس کی آزمائش کر کے اس کا رزق تنگ کر دیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا میرے رب نے مجھے ذلت میں ڈال دیا، ذلت میں ڈال دیا۔ اللہ فرمایا کلا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مال کے آنے اور نہ آنے میں عزت اور ذلت کا مسئلہ نہیں، عزت اور ذلت تمہارے اپنے اعمال سے ہے۔ کون سے؟ بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہو، ان کا حال احوال پوچھنا یہ تم سے نہیں ہو سکتا۔ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور کسی محتاج کو کھانا کھلانا تو درکنار، خود نہیں کھلا سکتے تو کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دیتے کہ یہ کھلا لے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، آگے وتأکلون التراث اکلا لما، میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تأکلون التراث، کھا جاتے ہو میراث کا مال، اکلا لما، سمیٹ سمیٹ کے، مرنے والے کے مرنے کی دیر ہے، بیٹے نے پہلے سے سوچ رکھا ہے باپ کی کون سی چیز پر میں قبضہ کروں، کون سی چیز سب سے عام ہے جو میرے حصے میں آئے۔ بڑا بیٹا جو ہوتا ہے سارے بھائیوں کا بڑا بھائی، وہ تو ماشاء اللہ جب اسے چھوٹے بیٹوں میں سے، چھوٹے بھائیوں میں سے کوئی کہے بھی ہمارا حق میں بڑا ہوں، میری مرضی، جتنا خرچ کروں، جو خرچ کروں، جہاں خرچ کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ حالانکہ ان چھوٹے بھائیوں کا پورا حصہ ہے، بہنوں کا پورا حصہ ہے۔ تأکلون التراث اکلا لما، یہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے بڑا بھائی، حسن خبران حسن خبران، اب جو چاہو اکٹھا کر لو، مر کے پتہ چلے گا اور قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت میں سے مخلص کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ من لا مال لہ ولا متاع، جس کا نہ مال ہو نہ ساز و سامان ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مخلص وہ ہے جب قیامت کے دن آئے گا نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکاتیں بھی، صدقے بھی ہوں گی، ذکر اذکار ورد وصائب بھی ہوں گے، یتیموں مسکینوں محتاجوں کے ساتھ ہمدردیاں خیرخواہیاں کرنا، یہ سب نیک اعمال ہوں گے، اور پہاڑوں جتنی نیکیاں کہ پہاڑ بھی اس کے نیچے دب جائیں، لیکن وقد شتم ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا، اس کو گالی دی، اس کو مارا، اس کو قتل کیا، اس کی غیبت کی، اس پہ بہتان لگایا، یہ مظلوم حق والے جن کی غیبت کی، جن پہ بہتان لگایا، جن کو مارا، جن کو قتل کیا، جن کو گالی دی، یہ حقوق والے آ جائیں گے۔ یا اللہ یہ ہمارا ظالم آدمی ہے، اس نے ہم پہ ظلم کیا، تو پھر کیا کریں؟ ہمیں حق دلوائیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں کو اس کی نیکیاں حق والوں کو دیتے جاؤ، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، حج،
عمرے، وظیفے، غریبوں کے ساتھ ہمدردیاں سب جا رہی ہیں، سب جا رہی ہیں، سب جا رہی ہیں، حتیٰ کہ سب نیکیاں ختم اور حقوق والے ابھی باقی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان حقوق والوں کے گناہ اس بندے کے سر پہ رکھ دو اور اسے جہنم میں بھیج دو۔ میری امت کا مفلس یہ ہے تأکلون التراث، کھا جاتے ہو میراث کے مال کو، اکلا لما، سمیٹ سمیٹ کے کھا جانا۔ علماء لکھتے ہیں من قطع میراث وارث، حدیث ہے، حدیث، من قطع میراث وارث قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ جو بندہ کسی کا ترکے کا حصہ کھا جائے گا اس کو نہیں دے گا، بھائی تیرا حصہ نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن جنت کا جو اس کا حصہ بنائے گا وہ نہیں دے گا، تو اسے معلوم کر دے گا تیرا حصہ نہیں ہے جنت میں، تیرا حصہ جنت میں نہیں، اس لیے کہ تو نے میرے بندے کا حصہ نہیں دیا تھا، اس کا حصہ کاٹا، تیرا حصہ جنت میں سے میں کاٹ رہا ہوں۔ یہ مال کی محبت کے نتیجے میں یہ سب ہے، مال کی محبت کے نتیجے میں تأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ اللہ کی شکایتیں ہیں بندے کو۔ مالک جب اپنے نوکر کو کہے تیری یہ غلطی، تیری یہ غلطی، تیری یہ غلطی، تیری یہ غلطی، مالک اس کو وظیفہ بھی دیتا ہو، مالک اس کو کھلاتا بھی ہو، اس کو پلاتا بھی ہو، اس کا رات کا ساز و سامان بھی کرتا ہو اور شکایت کر دے، نہ لائے تم نوکر نہ ہو، لائق نوکر، تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے، ہاں واقعی میری غلطیاں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے مالک سے بول سکوں۔ ان غلطیوں کو ہم دور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان میرا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اس کو خود پتا ہے میں ناشکرا ہوں، انہ لحب الخیر لشدید۔ وجہ یہی ہے مال کی محبت میں سب، مال کی محبت میں کیا کچھ کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق ضائع کیے، خدا کے حقوق۔ یہ دکاندار جو دکان بند کر کے مسجد میں نہیں آتا ہے، کیوں؟ مال کی محبت سے، میرا گاہک چلا جائے گا، دکاندار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور یہ نہیں دیتا، کیوں؟ مال کم ہو جائے گا۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال کی اتنی محبت، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اسے پتہ نہیں ہے جب قبروں والے نکلیں گے، وحصل ما فی الصدور، اسے پتہ نہیں ہے اندر کے سارے راز ظاہر ہو جائیں گے، دل کے سارے راز، ساری نیتیں، حصل ما فی الصدور، ساری بیماریاں، تکبر، عجب، حرص، دنیا کی محبت اور اسی طرح دوسری جو دل کی بیماریاں ہیں، حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، تیرا رب قیامت کے دن ان کی خبر لے گا۔ حساب بڑا مشکل ہے، یہ قربانی کا سبب ہے۔ دیکھو جانور تم نے نہیں پیدا کیا، میں نے پیدا کیا ہے، جانور کے پیسے تمہارے پاس نہیں تھے، تمہیں کمانے کی طاقت میں نے دی، تم نے کمایا اور پھر یہ جانور حاصل کیا، پیسہ کما کے جانور حاصل کیا، اور پھر جب چاہا جانور پہ میرے حکم پہ چھری پھیر دی، جانور نے اپنی جان تمہارے کہنے پہ دی، اور میں جو تمہارا مالک ہوں میں کہتا ہوں حی علی الصلاۃ، نماز کو، حی علی الفلاح، نماز کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی کے راستے کی طرف آؤ، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو، آتوا حقہ یوم حصادہ، فصل کاٹو تو فصل کا حق ادا کرو۔ قرآن شریف ہے، انفقوا مما رزقناکم ومما اخرجنا لکم من الارض، یہ زمین سے جو کچھ پیدا ہوا ہم نے نکالا ہے، اس میں سے ادا کرو۔ اب تم تو میرے کہنے پہ نہیں چلتے ہو، دیکھو جانور نے تمہارے کہنے پہ جان دے دی، تم تو میرے کہنے پہ نہیں چلتے ہو، تمہاری جان میری امانت ہے، تمہارا مال میری امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جب تم نے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے سے میرا تمہارا سودا ہو گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کلمے سے میرا تمہارا سودا ہو گیا، یہ کلمہ خالی کلمہ نہیں، یہ سودا ہے، سودا۔ کس چیز کا سودا؟ تمہاری جان کا سودا ہو گیا میرے ساتھ، تمہارے مال کا سودا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت
جان دو گے جب میں لوں گا، مال دو گے جہاں میں کہوں گا، تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اس کی قیمت ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بہشت اس کی قیمت ہے، جنت اس کی قیمت ہے۔ اب اللہ سے سودا تو ہو گیا، یا اللہ جو آدمی کسی سے کسی چیز کا سودا کرتا ہے تو وہ چیز خود لے لیتا ہے نا، وہ چیز خود لے لیتا ہے، تو یا اللہ جان ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، آپ نے لیا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سودا ہو گیا، یہ بے سلم اس کو کہتے ہیں، بے سلم، قیمت طے ہو گئی، یہ ابھی اپنے پاس رکھو۔ اللہ کی امانت، میری امانت ہے تمہارے پاس، جان اور مال، خیال کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، آنکھ وہ نہ دیکھے جو میں منع کروں، کان وہ نہ سنے جو میں منع کروں، زبان وہ نہ بولے جسے میں منع کروں، ہاتھ وہاں نہ چلیں استعمال نہ ہوں جہاں سے میں نے منع کیا، پاؤں ادھر کو نہ چلیں جہاں میری نافرمانی ہو، پیٹ اس سے نہ بھرو جسے میں نے منع کیا۔ یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، آنکھ ناجائز، کان ناجائز، زبان ناجائز، پیٹ میں ناجائز، ہاتھ پاؤں ناجائز استعمال کرو گے تو میری امانت میں خیانت کرو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، بہت مہربان ذات ہے، ہر ایک انسان گناہگار ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر طلاق ہی بتا دی، چلو ہو گیا تم سے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان بہت غلطیاں کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہت غلطی کرنے والے انسانوں میں سے افضل وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں۔ تم سے امانت میں خیانت ہو گئی، توبہ کر لو سچے دل سے، اور جب توبہ کر لو گے تو وہ جو تم نے خیانت کی ہے میں اس سب کو ختم کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ ہاتھ پاک نہ رہے، آنکھ پاک نہ رہی، زبان پاک نہ رہی، پیٹ پاک نہ رہا، لیکن توبہ کر لو، اس توبہ سے ساری پلیتی دور کر دوں گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن شریف میں کافروں سے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ قیامت کے دن کافروں سے نہیں بولے گا اور نہ کافروں کو پاک کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو پاک کرے گا، کافروں کو پاک نہیں کرے گا، مسلمانوں کو پاک کرے گا۔ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، اس لیے مسلمان جب جنت میں جائے گا تو اللہ پاک کر کے بھیجیں گے، پاک کیے بغیر نہیں بھیجیں گے۔ اگر بندے نے دنیا میں توبہ کر کے اپنے کو پاک کر لیا اور اس توبہ کے بعد پھر گناہ نہیں کیا، اگر ہوا تو پھر توبہ کر لی تو بالکل مرتے ہی سیدھا جنت میں بھیجوں گا، اس لیے کہ توبہ سے یہ خود پاک ہو گیا ہے، اور جنت میں پاک جائیں گے، توبہ سے یہ خود پاک ہو گیا، اس لیے اللہ کو پاک کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل فرمائیں گے تو جنت کے دروازے پر اللہ نے 2 چشمے بنائے، جب توبہ کر لی اللہ نے پاک کر دی، لیکن پھر بھی اللہ اچھی طرح پاکی اور صفائی کے لیے جنت کے دروازے پر اللہ نے 2 چشمے بنائے۔ ایک چشمے میں حکم ہوگا جنت والوں جنت میں جانے سے پہلے اس چشمے میں غسل کر لو، جنتی جب جنت کے دروازے پر اس چشمے میں غسل کریں گے، غسل کرنے سے باہر نکلیں گے تو باہر پاک صاف ستھرا ایسے ہو جائے گا جیسے بالوں پر تیل لگا لیا۔ آج کل کوئی اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تیل کی بجائے اور چیزیں، شیمپو بال خوبصورت ہو جائے، جسم نرم و نازک بن جائے، یہ اس چشمے سے یہ ہوگا۔ اور اسے بھی بہتر، ایک چشمے سے باہر کو اللہ نے پاک کیا، دوسرے چشمے سے اللہ فرمائیں گے اس میں سے پی لو، تو جنتی خوب پیٹ بھر کے اس میں سے پیئیں گے، جب پیئیں گے تو ان کے اس میں سے پانی پینے سے اللہ اندر کو بھی پاک صاف کر دے، اور جب اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں گے اب چلو جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
اور یہ وہ جو دوسرا چشمہ ہے نا، اس کے پینے سے جو اندر صفائی ہوگی وہ کس چیز کی ہوگی؟ پیشاب، پاخانہ، گندا پسینہ، بدبو، یہ سب ختم، بلغم سب ختم۔ ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ہماری ایک دوسرے سے ناراضگی جو ہے یہ کہاں ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دو مسلمان بھائیوں میں دنیا میں ناراضگی ہو گئی تھی، اور فرض کرو ایک دوسرے کو منا ہی نہیں سکے، اور اس طرح سے وہ بھی ناراض ہو کے اس دنیا سے چلا گیا، وہ بھی ناراض ہو کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ پل صراط پار کروا کے سب مسلمانوں کو ٹھہرائیں گے، ٹھہرو آگے بعد میں جانا ہے، پہلے سب کے سب ایک دوسرے کو منا لو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جو دلوں میں کینہ ہوگا، حسد بغض ہوگا، دشمنی ہوگی، یہ سب کے سب ہم پل صراط پر سے نکال دیں گے۔ نزا کا معنی کھینچ دیں گے، بس کھینچ دیں گے۔ اخواناً، یہ سب پھر بھائی ہو جائیں گے۔ علی سرر متقابل، جب جنت میں پہنچیں گے تو جنت میں ان کے لیے شاہی تخت ہوں گے، اور شاہی تختوں پر بیٹھ کر اس طرح بیٹھیں گے متقابلین کہ ایک کی دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی، سب کے ایک دوسرے کی طرف منہ ہوں گے۔ اور ایک مثلا امریکہ بیٹھا ہے اور ایک پاکستان بیٹھا ہے، اگر دنیا ترقی کر گئی اور یہاں ایسی موبائل سسٹم شروع کر دیا یا کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن انٹرنیٹ اس کے ذریعے سے اس طرح سے اللہ نے ملاقات کا انتظام کیا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، یا نہیں ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، وہ وہاں ہے، یہ یہاں ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کا ہلنا چلنا، ایک دوسرے کا بولنا، سارا کچھ دیکھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جنت میں کمپیوٹر کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر اللہ یوں ہی یہی کرے گا، اس کے بغیر اللہ کرے گا۔ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف پیر بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شکر گزار بندوں کے لیے انعامات ہیں، اس لیے یہ قربانی کا ایک سبق ہے، ہم نہ شکر نہ بنے، شکر گزار بنے۔ جس مالک نے جانور کا ہمیں مالک بنایا تھا، جب اس جانور کے گلے پہ ہم نے چھری پھیری، اس نے جان دے دی، ہم سے اللہ جان لے، جان مانگے جان دیں، مال مانگے مال دیں، اولاد مانگے اولاد دیں۔ اللہ کیسے مانگتا ہے؟ اس کو تو ضرورت نہیں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ بے نیاز ہے، محتاج تم ہو۔ اللہ اس لیے نہیں مانگتے کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ کو ضرورت ہے، ہمیں آپ کو۔ اولاد لی، چھوٹا بچہ تھا، بہت ہو گیا، یہ اولاد لے لی، اب کیا ہوا؟ بندے نے صبر کیا، مومن مسلمان نے صبر کیا۔ اللہ نے لی کیوں؟ تاکہ صبر کرے۔ صبر کیوں کرے؟ تاکہ جنت کے درمیان میں گھر بنا لو۔ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن آدم کو بچہ دیتا ہے، پھر بچہ فوت ہو جاتا ہے، جب فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ جی۔ میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کی؟ جی۔ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے پھر کیا بول بولے؟ کیا بول بولے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں، استرج حمدک واسترجع، یا اللہ اس کی زبان پہ تھا الحمدللہ علی کل حال وانا للہ وانا الیہ راجعون، اس کی زبان میں یہ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ابنوا لعبدی بیتن فی وسط الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کا جنت کے درمیان میں گھر بنا لو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ دیکھو، اولاد لی انعام دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کے لیے کوئی درجہ مقرر کرتے ہیں، درجہ۔ بندہ اس درجے کا اپنے عمل سے مستحق نہیں ہوتا، اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ اس درجے تک پہنچے۔ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے وہ درجہ دوں گا۔ اب جب بندہ اپنے عمل سے اس درجے تک نہیں پہنچتا، ابتلاہ اللہ بمصیبت، اللہ کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے، خدا نخواستہ فالج ہو گیا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ سے زخمی ہو گیا، اسی طرح کی بیماریاں آ گئی، اللہ ایک تکلیف بھیج دیتے ہیں اور اس بندے کو تکلیف پر صبر دے دیتے ہیں، اس صبر پر جنت کا وہ درجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرماوے، اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اپنے ناشکروں سے اللہ ہمیں خارج فرماوے۔
ہم شکر کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہ شکری کریں گے ہمارا اپنا نقصان ہے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، شکر کرو کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، نہ شکری کرو ان عذاب لشدید، میری پکڑ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔